امت کا جو ولی ہوتا ہے نا، امت کے نبی کا نائب ہوتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت میں، آپ کی سیادت میں، آپ کے علم میں کوئی شک نہیں۔ آپ حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ علم کے اعتبار سے یہ میرے پاس کشف المحجوب شریف ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ داتا صاحب کس پائے کے عالم تھے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں جب مطالعہ بہت آسان ہو جائے اور کتابوں تک رسائی بہت آسان ہو جائے اور کتاب پڑھنا، کتاب منگوانا بہت آسان ہو جائے۔ آپ ایک کلک کریں اور ہزاروں فتاوی جات آپ کے سامنے آ جائیں۔ آپ ایک کلک کریں، ساری قرآن کی آیات آپ کے سامنے آ جائیں۔ آپ ایک کلک کریں، روئے زمین پہ جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے آ جائیں۔ ایسے وقت میں کسی کا کچھ گھنٹے روزانہ بیٹھ کے پڑھ لینا یہ آسان کام ہے، حالانکہ یہ بھی آسان نہیں ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں کتنا مطالعہ آپ کرتے ہیں، کتنی کتاب بینی آپ کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے۔ تو یہ بھی آسان نہیں، بہت مشکل ہے کتاب پڑھنا اور کتاب سے تعلق قائم کرنا۔ لیکن جس زمانے میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں قلم ہاتھوں سے تیار کیے جاتے تھے، کاغذ نہیں موجود ہوتے تھے، اور کپڑوں پہ اور چمڑے کے پیسز پہ لکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 7-8 کتابیں اس کے علاوہ اور بھی لکھیں، یعنی شاعری کا ایک دیوان لکھا۔ چونکہ یہ قلمی دور تھا ہاتھ سے لکھنے کا، تو وہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ اسی طرح کچھ 7-8 کتابیں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ معدوم ہو گئیں اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ ایک شاعری دیوان کے متعلق کشف المحجوب نے آپ نے خود ذکر کیا ہے، کہاں ایک بندہ مجھ سے مانگ کے لے گیا، اور میں نے دیکھا کہ بعد میں جہاں جہاں اس دیوان کے اندر مقطع میں میرا نام تھا، اس نے میرا نام نکال کے وہاں اپنا نام داخل کر دیا اور اسے اپنے نام سے لوگوں کو مسنانے لگا اور معروف کرنے لگا۔ تو شاعری تھی، تو آپ نے اس کے متعلق کو زیادہ سخت جملے نہیں ارشاد فرمائے، اتنی فرمایا اللہ اسے ہدایت عطا کرے۔ پھر ایک آپ کی کتاب علوم دینیہ سے متعلق تھی، اسی طرح کوئی شخص وہ بھی لے گیا اور اس نے جا کے اسے اپنے نام سے آگے اسے تعارف کروانا شروع کر دیا۔ تو حضرت داتا صاحب نے اس کے متعلق کہا کہ اللہ اس سے ہدایت کا نور لے لے۔ جتنی روایات اس بر صغیر کی موجود ہیں، کتب موجود ہیں، تاریخ موجود ہے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور آپ کی حیات کے متعلق جو کچھ لکھا گیا، اس کتاب چور کے متعلق کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ کہنے والوں نے کہا کہ یہ اس مرد خدا کی بد دعا کا اثر تھا، کہا کہ یہ میرا دین کا علم جو تھا وہ چرا کے لے گیا ہے، اور میں نے تو لکھا تھا ہدایت انسانی کے لیے، اور اس نے یہاں سے مجھے چرا کے تو اپنے نام پہ شائع کر دیا۔ تو بہرحال حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس کو آپ دیکھیں تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم میں اپنے زمانے میں یکتا نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اسی کشف المحجوب شریف کو لے لیں اور اس کا مطالعہ کریں تو ابتدا سے انتہا تک نہیں، میں کہتا ہوں صرف ایک باب پڑھنے تک آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم تفسیر ہو، اصول تفسیر ہو، علم حدیث ہو، اصول حدیث ہو، فقہ ہو، بلاغت ہو، فلسفہ ہو، کلام ہو، الغرض جتنے علوم جو دین کے معاون و مددگار بنتے ہیں یا قرآن و حدیث کے سمجھنے اور سمجھانے میں معاون و مددگار بنتے ہیں، آپ کسی علم کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو کشف المحجوب شریف میں وہ رنگ نظر آئے گا کہ داتا گنج بخش اس علم کے نہ صرف جاننے والے تھے بلکہ اس علم میں ید طولہ رکھتے تھے، اس علم کے کامل تھے اور عامل تھے، اس علم کے ماہر تھے۔